یہ حدیث پاک جسے میں اب بیان کرنے والا ہوں، جس کے اندر صاف صاف وہ سائنس اور علامتیں بتا دی گئی ہیں جو پوری اہل الحدیث پر فٹ ہوتی ہیں۔ حدیث اس طرح وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ عز وجل، رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب المقدمہ کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث لائے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزالو، گنتے جاؤ، برابر رہے گی، یعنی دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی، جی دنیا ان سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔ یہ لا تزالو کا مفاد ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ برابر رہے گی، نبی کے دور میں بھی رہے گی، صحابہ کرام کے دور میں رہے گی، دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی، وہ جماعت رہے گی۔ کیا اماموں کے نام پر فرقے بنانے والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن 80 کے اندر، انتقال ہوتا ہے 150 کے اندر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 150 کے اندر اور انتقال ہوتا ہے 204 کے اندر۔ حضرت امام مالک پیدا ہوتے ہیں سن 90 کے اندر، انتقال ہوتا ہے 189 کے اندر۔ حضرت امام احمد بن حنبل پیدا ہوتے ہیں 164 میں اور انتقال ہوتا ہے 241 کے اندر۔ اب بتائیے 80 سے پہلے کوئی امام ہے ہی نہیں، ان اماموں کے نام پر جو فرقے بنے ہیں، کیا یہ فرقے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لا تزالو کے اندر داخل ہیں؟ لا تزالو برابر رہے گی۔ اب لا تزالو سے برابر رہے گی، یعنی امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی یہ جماعت رہے گی، سن 80 سے پہلے بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ فرقے بعد میں بنے، یہ فرقے تو اس حدیث میں آ ہی نہیں سکتے، اس حدیث کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، خارج ہے سب۔ لا تزالو برابر رہی۔ اچھا، طائفتن ایک ہی گروہ ہوگا، وہ یہ کہتے 4، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک ہی گروہ ہوگا۔ یہ 2 علامتیں ہوئی، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کے۔ اچھا، علی الحق یہ تیسری علامت بتائی گئی۔ اب آئیے ہم دیکھ لیں کہ حق کے اوپر ہوں گے، حق سے کیا مراد ہے؟ اللہ غور سے سنیے، حق کس کو کہا ہے قرآن حکیم میں اور حدیث پاک میں؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ آیت کریمہ دیکھیے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ قرآن حکیم یہ لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ یہاں حق سے مراد قرآن حکیم ہے۔ آ گیا قرآن۔ اب حدیث کیا ہے؟ وہ بھی حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، رواه ابو داؤد في کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو لکھ لیتا تھا۔ كنت اكتب كل شيء اسمعه، جو نبی سے سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا۔ کیوں؟ کتابت ثابت ہوئی، جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا حدیث بھی لکھی جاتی تھی، اور ارید حفظہ تاکہ لکھ کر کے میں یاد کروں، جیسے قرآن یاد کیا جاتا تھا تو حدیث بھی لکھ کر کے صحابہ یاد کرتے تھے، ارید حفظہ میں اس کو بائی ہاتھ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا۔ تو قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تو جو کچھ سنتا ہے نبی سے لکھ لیتا ہے، اتکتب کل شیء تسمعه، سب لکھ لیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لکھ لیتا ہوں۔ کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ جی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں، تو غصے میں بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے،
وہ غلط ہو سکتا ہے غصے میں آپ بولے تو غصے کی حالت میں بھی جو آپ بولے اسے بھی لکھ لیتا ہے, خوشی کی حالت میں بولے تب بھی لکھ لیتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ فامسکتو عن الکتاب, کہتے ہیں کہ میں کتابت سے رک گیا, حدیث لکھنا بند کر دیا, لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول, آپ سے جو کچھ میں سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا, لیکن قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ آپ بشر ہیں, آپ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کچھ غلط بول جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے, اپنی انگشت مبارک سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا, فاوما باصبعه ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے, اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا, فقال اکتب, اے عبداللہ ابن عمر ابن عاص, لکھتا جا, والذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما یخرج منہ الا حق, اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے سب حق ہی نکلتا ہے, چاہے غصے میں بولوں چاہے خوشی میں بولوں. گویا کہ آپ خوشی میں بولے تب بھی حق ہی اس زبان سے نکلتا ہے, اور غصے میں بولے تب بھی حق ہی نکلتا ہے. پتہ یہ چلا کہ زبان نبوی سے جو چیز نکلتی ہے وہ حق. قرآن حکیم سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے قرآن کا, اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے حدیث پاک کا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے. پتہ یہ چلا علی الحق, حق کے اوپر ہوں گے, یعنی قرآن و حدیث. قرآن و حدیث مراد ہے حق سے, قرآن سے ثابت ہوا, حدیث سے ثابت ہوا, اور اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کو فالو کرو, مضبوطی سے پکڑو. تو کتنی علامتیں ہوئی گنو, لا تزالو, برابر رہیں گے, ایک طائفتن, ایک ہی گروہ ہوگا, اور علی الحق, حق کے اوپر ہوگا, یعنی قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا. منصورین, منصور ہوگا, منصور کا مطلب غالب ہوگا, غالب ہوگا, اور غلبہ ہر طریقے کا, خاص طور سے دلائل کا غلبہ, دلائل کا غلبہ, اور غلبہ اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو پریشانی سے, تکلیف سے نجات دے دے. مثلا غور سے سنیے, ایک مسئلہ آیا, سعودی عرب کے علماء کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی حجاج یہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں, شیطان کو کنکری مارنے کے لیے رمی جمار کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے, کچھ لوگ گر پڑتے مر جاتے ہیں, تکلیف ہو جاتی ہے. تو ایسا کیا جائے کہ چند فلورز بنا دیے جائیں, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, کچھ نیچے سے رمی جمار کریں, کچھ فرسٹ فلور سے, کچھ سیکنڈ فلور سے, کچھ تھرڈ فلور سے, کچھ اور فورتھ فلور وغیرہ سے. تو کیا یہ فلور بنانا جائز ہے رمی جمار کے لیے؟ میں نام ہے سعودی علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. مسلمان مشکل میں ہیں, سعودی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جائز نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے, علامہ ابن باز کے اوپر انہوں نے کہا جائز ہے. تمام علماء سعودیہ پریشان, حیران, انہوں نے دلیل مانگی. حضرت عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ نے دلیل دی. وہ دلیل جو ان کے سامنے تھی میں پیش کر دیتا ہوں ان کی طرف سے. عن ابن جریج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. رواہ مسلم فی کتاب الحج. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. راوی حضرت جابر ہے. حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران, آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے, نبی نے کتنے حج کیے؟ ایک حج, فرسٹ اینڈ لاسٹ. اور عمرے کتنے کیے؟ 4. زندگی میں آپ نے 4 عمرے کیے اور ایک ہی حج کیا ہے. یہ حج جو آپ کر رہے ہیں اور جس حج کا حوالہ حضرت جابر دے رہے ہیں یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے, یہی پہلا بھی ہے, یہ آخر بھی ہے. حضرت جابر فرما رہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر, میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران دیکھا کہ آپ رمی جمار کر رہے ہیں, شیطان کو کنکری مار رہے ہیں, اس حال میں کہ آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں. استدلال
اونٹنی کے اوپر سوار ہے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ. تو کوئی آدمی اگر نیچے سے رمی جمار کرے جائز ہے, سواری کے اوپر سے کرے جائز ہے. اب اوپر ہیں آپ, فلور بنا دیا جائے جائز ہے, 2 فلور بنا دیا جائے جائز ہے, تیسرا فلور بنا دیا جائے جائز ہے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر. میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے حج میں رمی جمار کر رہے ہیں اپنی اونٹنی کے اوپر. علی راحلتہ یوم النحر, یوم نحر. تو اہل حدیث علماء یہ امت کی روح ہے, امت کی جان ہے, اور جب تک ایک اہل حدیث زندہ ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی الحمدللہ. اب دیکھیے لا تزالو برابر رہیں گے, یہ بات فٹ ہوتی ہے صرف اہل الحدیث پر. دوسرے طائفتن ایک گروہ ہوگا, انہی پر فٹ ہوتا ہے. علی الحق, حق قرآن و حدیث اس کو فالو کر رہے ہیں. منصورین دلائل کے اعتبار سے بھی غالب, امت کو پریشانیوں سے نکال دیں. اور مناظرہ ہو تو مخالف کا ناٹکہ بند کر دیں. دلائل کے اعتبار سے بھی منصور. اور ایک گلی میں کوئی اہل حدیث ہو, چند دنوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پوری جماعت بن گئی ہے, یہ منصور نہیں تو اور یہ کسی اور جماعت کے اوپر فٹ ہوتا ہی نہیں ہے. لا یضرہم من خالفہم, مخالفت برابر ہوتی رہے گی. کیا کیا نہیں کیا گیا ہے. انگریزوں کے زمانے میں تو ان کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا ہے کہ جس پر انسانیت شرمسار ہو جائے, اور کیا ہے اپنوں نے.